السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم مفتی فضل ہمدرد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ او وبرکاتہ۔ اصلی ہیں سوری، معاف کریے گا مفتی فضل، لگا کسی نے آپ کی فیک اکاؤنٹ بنا لی، معاف کریے گا، مجھے لگا اصلی والے آ گئے۔ نہیں، آپ اس چینل پہ آئے اسی لیے کیونکہ آپ ایک بہت مہان ہستی ہیں، اور میں نے مفتی فضل ہمدرد صاحب کو وارن کیا تھا کہ پلیز ان کے چینل پہ نہ جائیں، لیکن افسوس مفتی فضل ہمدرد چلے گئے ان کے چینل پہ، سہیل کے چینل پہ، اور اس کی گندی آڈینس لے ہی آئے اپنے چینل پہ۔ بس یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی مجھے بہت کہتے رہتے ہیں کہ آپ آئیے، اور میں نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھی ہیں، لیکن ان کا مقصد چونکہ اپنی سمجھنا اور اصلاح کرنا نہیں ہے، تو بس ایسے ہی رہے گا۔ تو اب تو ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی جس نے بات کرنی ہے وہ یہاں پر آئے۔ مفتی فضل ہمدرد، ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے، ایک چیز پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیے۔ پاکستان میں اس وقت سب صحیح حالات میں، کیونکہ اس وقت بڑا مفتی طارق مسعود کے خلاف اور شیعہ سنی کا کوئی خراب انسان کیا کہتے ہیں اختلاف، وہ بوال کھڑا کرنے کا کوشش کر رہا ہے کہ حضرت علی کی توہین کی، اور بعد میں مفتی وہ طارق مسعود نے وہ کلیئر کر دیا۔ میں خود ایک شیعہ مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیوں اتنا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، کیوں شیعہ سنی کو لڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے بیچ میں کوئی یہ جو کر رہا ہے صحیح تو چل رہا ہے نا، کچھ حالات تو ویسے نہیں بگڑ رہے نا، کیونکہ میں پاکستانی میڈیا دیکھتا نہیں، میں چاہتا ہوں اللہ کرے شیعہ سنی کا نہ فساد ہو، ہم سب بھائی ہیں۔ وہ طارق مسعود صاحب کا کلپ میں نے بھی دیکھا تھا، اور میں چونک گیا تھا کہ جب وہ ٹرینڈ چلا کہ انہوں نے، میں نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے بعد میں 2 منٹ کا ایک بیان دیا، پھر ایک 10 منٹ کی ویڈیو بنائی کہ حضرت علی کے خلاف انہیں اس وہ جیجا کے خلاف بولا جو جہیز لیتا ہے، حضرت علی کے خلاف نہیں بولا تھا۔ نہیں بالکل، وہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی، میرے پاس بھی کچھ دوستوں کے کلپ آئے تھے اور میسیج یہ آیا تھا کہ آپ اس پہ اپنے ریمارکس دیں اور طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے اس کو کنڈیم کریں نا۔ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور کوئی مسلمان اس پہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ہم اگر انسانیت کی بات کریں، انسانیت کی، تو وہ بات ٹھیک ہے کہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں یہاں پاکستان کے اندر، چونکہ حالات ان کے ساتھ ایسے کچھ ناروا رہے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ختم نبوت کے اوپر قادیانیوں کے ساتھ ایسا نرم رویہ اس حوالے سے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ یعنی جب ایک مانتا ہی نہ ہو اور سراسر توہین کرتے ہو انبیاء کرام کی، تو پھر ان کے ساتھ نا کسی طرح سے وہ نہیں کیا جا سکتا، نرمی نہیں کی جا سکتی۔ تو بات یہی ہے کہ جب میں نے کہا کہ اصل میں ہم اس چیز کو پورا دیکھ لیتے ہیں، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کلپ کاٹ کے کسی پہ بھی گستاخی کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور پھر فتنے فساد شروع ہوتے ہیں۔ پہلے جنید جمشید صاحب پر بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کا الزام لگایا گیا، انہیں مارا بھی گیا ایئرپورٹ کے اوپر، بہت سارے کیسے ایسے آئے ہیں سامنے۔ تو طارق مسعود صاحب ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے اور ہوتا رہے گا، یہ ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ شروع سے چلتی رہی ہے، لیکن ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی بعید دور کی بات ہے، لہٰذا ہم نے ان کی پوری ویڈیو دیکھی اور ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے کہ جس کو ہم، اس لیے میں نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ یعنی یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی پر الزام لگا دیں اور اس پہ ویڈیو بنا دیں، ٹھیک ہے، اختلافی چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں، اور وہ فقہی مسائل ہیں، تاریخی اختلافات ہیں، وہ شروع سے آج تک ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ شیعہ سنی کے مسائل ہیں، اس میں کسی کا موقف کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی بھی شخص ذاکر نائک صاحب کے ساتھ یا طارق مسعود صاحب کے ساتھ 100% ایگری ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس پوری تحقیق آ جاتی ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں کہ جو آپ کے فقہی طور پر آپ سے مختلف ہے۔ لہٰذا میں نہیں دیکھتا اس میں ایسی کوئی چیز انہوں نے ایسی بات کوئی کہی ہے جس پر اتنا وبال کیا جا رہا ہو یا اتنا، اور دنگے فساد انشاءاللہ یہاں پاکستان میں نہیں ہونے والے۔ الحمدللہ اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ شیعہ حضرت علی کو بہت دل سے مانتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن سے لڑائی ہو گئی، سنی بھی بہت دل سے مانتے ہیں ساگر بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے کہ سنی جو ہے وہ، پتا ہے مجھ کو، پتا یہاں سنی شیعہ کا فساد نہیں ہوتا انڈیا میں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ کرنے کی کسی نے کوشش کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس چکر میں بہت زبردست یہ پورا انٹرنیشنل لیول تک پہنچ گیا ہے یہ معاملہ۔ میں اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بگڑ نہ جائے بات، کیونکہ شیعہ لوگوں کے دل میں حضرت علی کے لیے بہت دل سے محبت ہے، تینوں خلیفوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر یہ میٹر بڑھتا تو پاکستان کے ساتھ پھر ایک اور موقع مل جاتا ہے اسلاموفوبس کو نفرت پھیلانے کا۔ میں بس اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ بڑھے نہ معاملہ کہ پاکستان کے کیسے حالات میں۔ بالکل نہیں بڑھے گا ساگر صاحب، اور انشاءاللہ عز و جل میرے بھائی ہیں آپ لوگ میرے بھائی ہیں۔ میرے تحقیقات کے ذرائع وسیع ہو گئے ہیں، جہاں پر فیک چیزیں تیزی سے پھیلتی ہیں وہاں پر لوگوں کے پاس تحقیق کے ذرائع بھی زیادہ آ گئے ہیں،
تو بس یعنی کہ تحقیق کرنے کا من ہونا چاہیے آپ کا. بالکل پاکستان میں فتوے بہت جلدی نکلتے ہیں. ابھی وہی اسلامو فوب جیسے لوگ نہیں, پاکستان میں فوب جیسے لوگ نہیں جو تحقیق ہی نہیں کرتے. طارق مسعود نے خود کرٹیسائز کیا کہ پاکستان میں فتوے یوں نکلتے ہیں, یوں جلدی جلدی ڈیتھ تھریٹ ملتے ہیں. طارق مسعود نے خود بولا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا وہ تو تھوڑی سی مطلب دیکھیں پرابلم اس طرح کی سوسائٹی میں ہو جاتی ہے, اس کو مطلب ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا مطلب جو پورا بر صغیر ہے نا, اس کا نیچر ایک ہی ہے. مطلب پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, اس کی جو پوری تہذیب ہے بیسیکلی ایک ہی ہے, یہ ایک ہی ہے نا. تو وہ جو حال پاکستان میں ہے فتووں کا, وہی حال انڈیا میں بھی ہے.